عمر کے ساتھ اور آپ نے صحابہ جس نے مصر سے بھیجا جب مصر کا شہر فتح ہوا نا تو مصر نے لوگوں آ کے وقت کے گورنر نے دسیا کہ دریائے نیل جو ہے یہ ہر سال پانی خشک کر رہتا ہے اور اسی ایک جوان لڑکی کو زیور پہنا کے ہر سال ایک جوان لڑکی کو زیور پہنا کے کپڑے نئے پہنا کے اسی دریا میں چھوڑتے ہیں تو پانی کہاں جاری ہوتا ہے لیکن مصر کے گورنر نے فرمایا نا آج تو باتیں نہیں کرنا سردی نہ روکیا فرمایا اسلام ان کبھی حرکات کو منع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ دے حکم نہ نہیں چلتا ہے اللہ دے حکم نہ نہیں کرے نہیں تو بتا رہے میرا جانے دی وقت جس میں مصر والے نے روکیا گیا ہو چند دن گزرے مصر والے اپنے گھراں چلے گئے لیکن چند دن گزروں تو بعد واقعہ تھا دریائے نیل خشک ہو گیا لوگ پریشان ہو گئے نکر مکان نکلے آ گئے لوگ کو اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جان لگ گئے وقت پڑھنے نے ایک چٹھی لکھی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ایک چٹھی لکھی واقعہ لکھا اور لوگ دریائے نیل ہر سال ایک جوان بیٹی کی بھیڑ لدائے چڑھاوا لگاتا جاری ہونا ہے کہیں کیا جائے حضرت عمر بن خطاب مراد رسول نے ایک چٹھی لکھی اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ امیر المومنین عمر بن خطاب الہانیل آپ نے لکھا میں اللہ کا بندہ امیر المومنین عمر بن خطاب کیا لکھ جوان دریائے نیل نو پیغام دے گا نام قرآن نے کیا تو اے چٹھی دریائے نیل چ رکھ دے گی اگر رب جانے دریائے نیل جانے آؤ جامعہ مسجد قدسیہ دے اندر آ کے اللہ کا ذکر سننے والے ہو صحابہ دی شان سننے والے ہو اپنے نبی پاک دے غلاماں دا ذکر سن کے چہرے تے خوشی لینے والے ہو میں دعا کرنا اپنا کریم کرو صاحب اے صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت محبت دے نصیب فرمائے ہر گھر دے اندر سکھ تے سکون دے اطمینان دی زندگی عطا فرمائے سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب نے چٹھی لکھی اور دریائے نیل نو لکھی گورنر نے لکھی دریائے نیل نو لکھی کہ اگر تو اپنی مرضی کا پانی چلاتا ہے نہ تو پھر بے شک نہ چلا لیکن ساڑے ہو رب نے حکم نہ اے دریائے نیل تو جاری ہو میں تو اپنے رب کی بات کا چل کرنا مولا تو حکم دے نہ جاری ہو جائے میرے بھائی اسی الحمدللہ چودہ شریف کے منن والے ہیں بولنا شریف کے منن والے ہیں عیدگاہ شریف کے منن والے ہیں پیر صاحب نے دکان کے منن والے ہیں اولیاء اللہ کے منن والے ہیں لیکن منگن والے اسی رب دے ہیں صحابہ کو منگدیاں منگدے رب کو دعا لیکن رسول اللہ وسیلہ لے کے بندے آؤ منگنے آؤ میرا رہنے وقار حضرت عمر بن خطاب آپ نے دریائے نیل نو لکھیا کیا کہا اپنی مرضی نہ پانی چلانا روکنا ہے کہ پھر تیری مرضی نہ چل لیکن جو میرے رب نے حکم نہ رواؤں ہے میں عمر بن خطاب اپنے رب نے کچھانے جل کرنا جاری ہو جاؤ آپ نے چٹھی لکھی نال مصر دے گورنر نے کیا کہ رات میں چٹھی دریائے نیل میں جا کے رکھ دے گی جس ویلے رات ہوئی لوگ میرے دوستوں دریائے نیل کا کنارہ چھوڑ رہے ہیں مصر دے لوگ نقل مکانی کے مجبور ہو گئے پانی جو نہیں رہ گیا اللہ تیری بطور رات آوے ہے وہ کرتے گورنر نے حکم نہ جڑے میں دریائے نیل چٹھی لکھی سویر دا سورج چڑھیا لوگ حیران ہو گئے جڑا دریا خوش سی اج پہلے تم زیادہ پانی ہو گیا جاری ہو گیا حضرت عمر بن خطاب دیکھی تھی آئی اگر دیکھو انہوں نے دریائے نیل رکھ دی تھی سویر ہوئی تھی دریائے نیل تھوڑا جا پانی نہیں پہلے تمہیں 16 ہاتھ زیادہ پانی جاتی ہو گیا یہ شان ہے کہ بندے
26 जुलाई का महीना 26 जुलाई मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी शरीफ आई अबू लुलु फिरोजा के छुप गया सूर्य की नमाज करेगा क्या वो तो या भाई अमीर मोमिनीन हो के वक्त हाकिम बादशाह हो के नमाज मस्जिद में अदा कर रहे हैं सुभान अल्लाह अमीर मोमिनीन हो के अपनी रियात की इमामत कर रही सुभान अल्लाह जैसे वो लोग थे अल्लाह ने उनको ऐसा हुक्म अदा कर दिया वो सहाबा थे मेरे भाई हो जाए ऐसी आसानी हुक्म अदा नहीं हो जाए था जरा हुक्म ईद को नहीं होती तो जरा के देखो ना जे ईद पढ़न बैठ तो जनाजे दियां रब जनान करते होते हैं तो जे जनाजा पढ़न तो ईदा की तकरीरां पे पढ़ते होते हैं साढ़े हुक्म दा ये हालत है तो कहते हैं ये जरूरी नहीं है ये खुदा का काम है मेरे भाई तुझे पता नहीं है ये अगर मौलवी ना होते तो आज क्या होता अगर हमारा कुछ है खुदा की कसम तो दीन का सदका इस्लाम का सदका कुरान का सदका मोहम्मद अरबी की शान का सदका ये पाकिस्तान का है मेरा जाने नहीं लगा टाइम करेंगे मैं इख्तिसार नाम कर देना 4 मिनट हो गए तकरीबन 10 मिनट 10-12 मिनट मेरे को काफी है बात मान लो अजर का फरमाइए किसी जान के आगे मसला आते कोई बंदा भी आवे जुमा पढ़ाना कोई भी पढ़ा दे अल्लाह ने बात करते हैं मसले में आवाज करो अल्लाह ताला करना बात फरमाए ये मसले के direct होने आवाज हो सुन मस्जिद की सब आवाज हो सुन मेरे भाई ये अल्लाह का घर तेरे घर से गवाह बन जाएगा ये तेरे सब जिससे कलमा लेकर बुलंद हो गया ला और तलवारों ने साइकिल होती है ते उम्र में खिताब ते नबीला शहर छोड़ने का काम नहीं कर रहे आज वाले लोगों ने देखिए ये कहने के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मस्जिद नबी की नियत करके जाना शिरक है गुनाह है इनकी बात को माने या अकीदा हजरत उमर बिन खत्ताब को माने सुभान अल्लाह हजरत उमर बिन खत्ताब दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे
بارے چھپے آیا جیسے کہ نماز شروع کی تھی کہ امامت حضرت عمر بن خطاب مراد رسول نے پہلی رکعت ایک رکعت کے معراج شروع کی تھی. اس دوران ابو فیروز نے سنجر ماریا آپ کی اشانیاں کے آپ کو اتنا تقریبی کا فون کر دیا. میرا جانے کی وقت دوسرے صحابی نے امامت کرا کر جماعت مکمل کروائی اور ابو فیروز نے نصر کی کوشش کی تھی اور اس نے اور بندیاں پڑھیں واقعی جونا 13 صحابہ نے زخمی کیتا جہاں جو 6 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب کو کہا جس ویلے لے گئے نا کہ آپ کو صحابہ کو صبر لائق ہویا کہ آپ کی موت شہادت واقع ہو جائے گی. جب انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو کرو. آپ نے فرمایا میں پہلے تو بندوں شہید کرنے واسطے میرے خنجر کے نہیں چلایا. انہوں نے کہا کہ ابو فیروز نے چلایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے خون نہ کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں لگی گئے بلکہ کافر کے ہاتھ لگی گئے میرے خون نہ تیرا جانے دی وقار. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ کا میرا جتنا کرد ہے میرے ترکے جو ادا کر دے گی. حضرت عمر بن خطاب مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں وسیلہ کی دیا میرا جانے دی وقار. حضرت عمر بن خطاب مراد رسول